محرم الحرام کا پہلا جمعہ 2025 کا، یہ 2025 کا محرم الحرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے جن کا مشرکین مکہ احترام کرتے تھے، یہودی عیسائی بھی احترام کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ رجب کہتے ہیں معراج شریف والے مہینے کو۔ 4 مہینے رجب یہ حرمت والے مہینے جس میں جنگ و جدل جائز نہیں ہے۔ آج کتنے دوست احباب حرمت والے مہینوں کی بھی عزت نہیں کرتے، ذوالحج میں بھی لڑائیاں کرتے ہیں، محرم میں بھی لڑائیاں کرتے ہیں۔ یہ مولوی حضرات تو تھوک کے حساب سے محرم میں لڑائیاں کرتے ہیں، کیوں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں لڑائیاں ہوتی؟ پولیس نو وقت پہ آندا پھڑ لو جی مولوی نہ لڑ پن، جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا۔ جتھے سمجھاؤن والے ہی لڑن لگ پن تو انہوں کون سمجھائے گا؟ بھئی محرم حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحج حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کا احترام تو یہودی عیسائی بھی کرتے تھے، اس کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، مکے کے مشرک، مگر ہم مسلمان ہو کے اس مہینے میں لڑائیاں کرتے ہیں۔ پولیس لگی ہوتی ادھر ادھر، اچھا جی ایتھے پولیس کو لگی ہے، جیتھے مولوی آ رہے ہیں، بلے مولوی آ رہے ہیں کہ بدماش آ رہے ہیں؟ جی اس کے آنے سے بندے لڑ پڑتے ہیں۔ بھئی ایسے مولوی کو بلانا ہی کیوں جس کے آنے سے بندے لڑیں؟ اللہ کے پیغام پہنچانے والا تو جس بستی سے گزرے اس کے واز میں اتنا اثر ہو کہ لوگ اس کا واز سن کے چلتے کام کو چھوڑ کے بات سننا شروع ہو جائے، اس کو اللہ والے کہتے ہیں۔ لوگ کہنے ہیں مولوی کہہ کی رہا ہے، مگر ساڈے مسلمان اللہ معاف کرے جب تک مولوی ایک دوجے نو چوب نہ لاوے یہاں تقریر پھبی نہیں۔ بھئی یہ سونکنا دا بولو اجتماع ہے، سونکن ایک دوسرے نو ساڑ دی ہے، سانڈو ایک دوسرے نو ساڑ دا ہے۔ بھئی یہ تو وہ ممبر ہے جہاں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے، بچھڑے ہوں کو ملانا ہے، بگڑے ہوں کو سوارنا ہے۔ یہ تو وہ ممبر ہے، اتنے اصلاح کرنی ہے سب دی، مگر اسی معاملہ اور کیتا ہے۔ آؤ حضرات مسلمانوں، حضرت قبلہ قاری عبدالمتین جناب شہین صاحب کی دعوت پہ تایا امین صاحب دی دعوت ہے۔ دوستہ 2025 کا یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ، عزیزان من وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں۔ عزیزان من شہدائے کربلا دا ذکر خیر سننے والو، محرم دا مہینہ میں اج دا دینی ہے جدو سید دا قافلہ یکم محرم نو میدان کربلا پہنچیا وے، فرمایا پوچھیا کیڑی جاویں؟ آقا میدان کرب و بلا وے، فرمایا ڈیرے لگا دو، اے ہو میری آخری آرام گاوے۔ میرے نانا رسول نے فرمایا سی کہ ابھی جبریل آیا وے، مینوں کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے، میرے آقا دیاں زلفاں بکھریاں ہویاں نے، اکھاں چوں ہزاروں کے تار ناراں جاری نے، تیری میری ماں امہات المومنین سیدہ پاک عرض کر دیاں نے، اے یا سیدی یا رسول اللہ، آقا اے میرے سر دے تاج کہ غم دی خبر آ گئی ہے۔ فرمایا دنیا دے تے مومناں دی ماں ابھی جبریل آیا ہے، میرے حسین دی شہادت دی خبر لے کے آیا وے، جدی شہادت دی خبر جبریل لے کے آوے وہ دی شہادت حق تے ہوندی ہے، جدی شہادت دی خبر حبیب دے وے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اور کون کہتا ہے کہ آل محمد دی محبت اندر مظلوم کربلا دی شہادت ہے؟ سبحانہ جائز نہیں گاؤ، مسم اللہ نو کہاں گا خدا دا خوف کر، ابھی حسین شہید نہیں ہویا، جبریل مٹی لے کے آیا وے، میرے آقا دے پاک قدمہ دے اندر کھڑا وے، یا رسول اللہ آپ بچہ تاڑا کربلا چ شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے آقا دی آنکھاں چوں آنسو نکلے نہیں، اپنے بچے مرے تے رو لینا میں، اپنی ماں مری تے رو لینا میں، باپ مرے تے رو لینا ہی، پتر مرے تے رو لینا ہی، رشتہ دار مرن تے رو لینا میں۔ علی دے بچیاں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ آل
محمد نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر کوئی درد حسین چانسو بہائے نہ فتوہ لگایا کر نہ کوئی بات کریا کر، آ حدیث مصطفیٰ دیئے فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے میرے بچڑے حسین دی شہادت دی خبر لے کے آیا ہے، بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، جتھے حضرت صالح نبی دی اونٹنی دے پیر کٹے جاون اس قوم تے عذاب آندا وے، اس قوم دا کیا بنے گا جنہ خاندان رسول کر دیتا ہے، جنہ نبی دے بچڑے کر دیتے نہیں، جنہیں علی دے لال کر دیتے نہیں، جنہیں زارہ دے بچڑے کر دیتے نہیں۔ عزیزان من میں جملہ کمانگا سیدان دی شان دے کیا کہنے، شہداء کربلا دا ذکر سننے والا واقعہ کربلا سننے والے محرم دا پہلا جمعہ واقعہ کربلا دے اندر میں تے سیدانوں کہہ رہا ہوں خاندان رسول دا چوکی دار ہوں، حضرت مولا علیہ السلام دا بچڑا حسین ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا حسین شہید ہو جائے گا، مسلمانوں جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ خود دے وے وہ دے کربلا جان تے اعتراض نہ کر، وہ دی بات تے اعتراض نہ کر، کیونکہ شہادت حق تے ہوندی ہے، جی اگر شہید حق تے نہیں تے مخالف حق تے آؤ، ادا مطلب ہے یزید حق تے نہیں، ابن زیاد حق تے نہیں، شمر حق تے نہیں، حضرت علامہ ثناء اللہ مرسری لکھ دے نہیں، حسین علیہ کلمات اللہ دی سر بلندی واسطے نکلے آئے، حکمران دے خلاف گل کرنا کفر نہیں، حکمران اگر شریعت دے خلاف بات کرے تے حکمران دے سامنے کھڑے ہونا اے نانا رسول دی سنت ہے، حکمران دے سامنے شریعت دا علم بلند کرنا انبیاء رسول دی سنت ہے، رسول انہوں ہی کہندے نہیں جڑا نبیان دے نال، جڑا رسول انہوں کہندے نہیں جڑا حاکم وقت دے سامنے اللہ دا نظام پیش کر دے، اسی نبیان دے وارث، اسی آخری رسول دے وارث ممبر تے کھڑے ہو کے روز اپنی جان تلی تے رکھ کے حکمرانہ دیاں دھمکیاں تے جیلاں برداشت کر کے حق دس دے آؤ، سانو ایک کوئی بجائے کہ اساں کلمے والے دوں جواب دینا ہی، اساں رب العالمین نو جواب دینا ہی، پر میں جملہ کمانگا کدی بھی حسین دی شہادت تے شک نہ کری، جدی شہادت تے نبی روے ابھی حسین کٹیا نہیں، میرے آقا دیاں ظلفاں بکھریاں نہیں اور اکھاں چو آنسو نکلے نہیں، اور جدو دوستہ سرکار گھر جا رہے نہیں فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا میرے حسین دی شہادت دی خبر لے کے آیا وے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا مسلمانوں ہنیاں دیتے سیدہ قافلہ مدینہ پاک ٹھہرے آیا وے، ولید بن عتبہ نو خط آیا یزید دی طرف کہ ابھی حسین نو کہو میری بیعت کرو، جدو دوستہ بیعت دا آنا بھی حکمران آیا وے کہ میری بیعت کرو، میرے پیارے آقا دے پیارے غلام نے عرض کردہ ذرا سنیے حسین ابن علی نے کیا ایسے حکمران دی بیعت نہیں کرانگا جڑا شریعت دے خلاف کام کرتا ہو، آؤ مسلمانوں کون کہتا کہ حسین یزید کی بیعت کے لیے تیار، میں کہتا ہوں اگر تم کہتے ہو حاکم وقت کی بیعت کرنا فرض ہے، پر بیعت کی شرطیں تو دیکھو، حاکم انہوں منو جڑا تقوی چ زیادہ ہوئے، خلافت دا خلیفہ حقدار انہوں منو جڑا اس ٹائم سب تو زیادہ صاحب علم تے صاحب تقوی ہوئے، میں سوال کرتا ہوں مولویوں مسئلہ تاڑے تے چھڑ دینا ہی، کوئی مائی دا لال اس پاکستان چکوے کہ جتھے حسین جنت دا سردار الحسن والحسینی السیدہ شباب اہل الجنہ، جتھے جنت دا سردار ہوئے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چواؤ میں حسین چواؤ، انت منی وانا من کاؤ، علی میرے چواؤ میں علی چواؤ، فرمایا انت آخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا چوی میرا ویر، علی آخرت چوی میرا ویر ہے، جنہوں اینی شان بخشی ہوئے، میں 10 دنیا دیتے لکھاں کروڑا ارباں خرباں یزید ومن حسین دے قدمان دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا،
اگر بیعت کرنی ہے پھر اس ٹائم حسین دی بیعت کرنی چاہیے کیونکہ صاحب تقوی بھی ہے اس ٹائم سب تو زیادہ ایماندار بھی ہے اور جنت دا سردار بھی ہے میں کما جنت دا سردار کوئی وزن نہیں میرے نبی نے جنت دا دروازہ کھلانا ہے اور جنتیاں دی سفارش کرنی ہے وہ دے نانا رسول نے فرمایا میرے دونوں دوترے جنت دے سردار نے ایک متقی دا انعام جنت ہے ایک پرہیزگار دا انعام جنت ہے اور سنو وہ دل المتقین ہدایت متقین لی جنت متقین لی میں سوال کرن لگا ایک پرہیزگاری دی انتہا تے پہنچے انعام جنت ہے او دا ایمان تے او دا تقوی او دی پرہیزگاری کتنی بڑی ہوئے گی جنہوں اللہ نے پرہیزگاراں دا سردار بنا دیتا ہے متقین کا امام المتقین سردار سید المتقین آج جتنے فیصلہ آباد میں یہ جی ایم ویلی ڈرائیو پر روڈ پہ جمعہ پڑھنے آئے میں آپ کے دلوں میں آل محمد کی محبت بٹھاؤں گا شہدائے کربلا کی محبت بٹھاؤں گا اور میں تو ہے ہی آل محمد کا چوکیدار دن رات بیان کرتا ہوں جدو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سید نے اپنے قافلے نو تیار کیتا ہے کہ ابھی مدینہ پاک ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا میرے نانے دے شہر دامن برباد نہ ہو جائے تو چلو تیاریاں کرو کوفے دے اندر 70,000 کھاتا ہے نہیں میرے امام نو جناب بعض کہندے نے 18,000 کھاتا ہے نہیں بار کہندے نے 70,000 کوفیاں بیعت کر لئی میرے آقا نے خط پڑھے نہیں کہ آقا کوفے آ جاؤ جدو سید دا قافلہ چل پہ آویں جدو سید دا قافلہ چل پہ آئی جدو دوستا ساتناب جی 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ آئی ادھر سید زادیاں نہیں جدو سید دا قافلہ چلے آئی پکڑ کے جالے روزے والے کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ اسی 8 دن مدینے جائیے تے واپسی تے آنسو آ جاندے نہیں پتہ نہیں پھر مدینے آنا نصیب ہونا کہ نہیں مکے آنا نصیب ہونا کہ نہیں جدو واپسی نکلی دائے بار بار کعبہ تکی دائے بار بار مدینہ رسول تکی دائے بار بار روزہ رسول دا گنبد تکی دائے پھر پتہ نہیں نظرہ پہنیاں کہ نہیں مگر مسلمانوں اسی 8 دن رہیے تے کھانچوں آنسو آ جاندے نہیں وہ سید حسین نہیں جنہیں نانے دے کندیاں تے لوریاں لے کے مدینے دی سیر کیتی ہے اپنے نانے دی انگلی پکڑ گئے مدینے دیاں گلیاں پھریاں مسجد نبی چ اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسینی میرے نانا رسول نے نماز لمبی کر دیتی ہے علی دا بچڑا کندیاں دے اتے آؤ او حسین کربلا جا رہے آئے او حسین مدینہ کیویں چڑھے آئے گا نبی پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا جدو سید دا قافلہ چلے آئی نانا جی او حسین جا رہے آئی جنہوں اپنے ہونٹانل بوسا دیا کر دے سی اور ذرا مسلمانوں جدو سید دا قافلہ جا رہے آوے ہون حسین جنہوں نانا رسول دا پیار ملے آئی مکہ مکرمہ چے 5 دینی والہانہ استقبال ہویا وے آقا کیویں آنے ہوئے حرمہ معاذ میں کوفہ میں ایک نبی دا یار اگے بڑھے آوے اپنا امامہ سر تو اتار دائے اور حسین دے بچڑے دے ہون صاف کر دائے وہ میرے نانے دے مننو آلے آؤ اینا پیار کیوں کرنا پہ آویں کہندے جان دے جے ذرا سنیے دھیان دے نال بیٹا آپ تھوڑا سا آگے ہو جائے ان کو رستہ دے تھوڑا سا چلو نکلو ادھر جلدی کر بیٹھ کے جمعہ پڑھ جیب چپا موبائل جلدی کر پاکٹ میں ڈال اس کو جلدی کر جیب میں ڈال جمعہ پڑھو بیٹھ کے رستہ دو ان کو چھوڑ دو تھوڑا سا رستہ چھوڑ دو گزرتے جائے لوگ
جدو سیدزادیاں دا ذکر خیر اس کو موبائل میں جیب میں ڈالو اور گفتگو سنو، جمعہ پڑھو، حضرت سرکار مدینہ سلوک الوسیلہ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، سید دا قافلہ، آقا ذرا بیٹھ جاؤ، جدو دوستا حسین دے مکھڑے تے دور پئیے، آخر نبی دے منن والے نہیں، نا جی میرے نانے دے منن والے آؤ، اپنے سر دا کپڑا اتار کے میرے حسین دے مکھڑے تے صاف پیا کرنا ہی، کہندے حسین اس مکھڑے تے مٹی نہیں دیکھ سکدا جنہوں میرا نبی بوسے دیا کردہ سی۔ میں اکھانا ویکھے آئی میرا نانا رسول میرے حسین نو چم داوے، میرے آقا اپنے بچڑے حسین نو چم دے نہیں، اور میں تے کہ جملہ کیا کرنا ہی، جاؤ کوفیو لانت کھٹ لیجے، او یزیدیو لانت کھٹ لیجے، جان دے جے کنہ ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں نے، جڑے حجر اسود نو نبی ایک وار چمیں انہوں سارا جگ چم داوے، جس پتھر نو نبی ایک وار چمیں قیامت تک سارا جگ چمیں گا، حسین ہوئے جنہوں نبی بار بار چمیاں کردہ سی۔ بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، بس کھیتی علی کے کٹ گئی بستی اجڑ گئے، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئے، تین دن دے میرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے۔ بیٹا باتیں نہ کرو، سیدھے ہو کے بیٹھ۔ جدو سیدزادیاں دا تذکرہ خیر ہو رہے آئی، میں چاہنا شہدائے کربلا دا واقع آئی، اور میں تیرے سامنے نقشہ بیان کردہ جاؤں۔ سید دے کافرے جڑے مکے پہنچ گئے نہیں، ادھر دوستہ 9 ذوالحج آ گئے، لوگ دوستہ رفات جا رہے نہیں، میرے آقا حسین مکہ پا گئی، میرے امام مسلم بن عقیل بھی بیٹھے ہوئے نہیں، فرمایا پہلو کوفے دے حالات دا پتہ لے آ جائے، آپ نے امام مسلم بن عقیل نو سفیر بنا کے بھیجے آئی، اور دونوں بچڑے بھی نال جا رہے نہیں، اپنے ابو دے نال جدو دوستہ سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا جا رہے آوے، کربلا تو کوفے جا رہے آوے، کوفے دے حالات دا پتہ لے آ جائے، امام مسلم دے دونوں شہزادے بھی نال نہیں، جدو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو دوستہ کوفے پہنچ دا پیاوے، والہانہ استقبال ہویا ہی، لگدا حسین ابن علی آیا ہی، کہندے میں من الحسین، حسین دی طرفوں بھیجے آیا سفیر آیا میں آل محمد دا چوکیدار آؤں، میں اپنے پیارے چچا زاد حسین دا سفیر آؤں، میں آل عقیل آؤں، میں حالات دا پتہ لینا آیا میں، سب نے اہلم و سہلن مرحبا کیا وے، جدو سید دے قافلے نہیں نا جی اہلم و سہلن مرحبا کیا وے، ویکھیا حسین دے واسطے ماحول سازگار ہے، 70,000 کوفی نہیں، کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر امام دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے کہ آقا جلدی حسین نو خط لکھ دے وہ، میرے حسین مل خط لکھ دو کہ آقا کوفے آجو، کوفے دے حالات سازگار نہیں، جدو دوستہ سید نے خط لکھ دیتا وے، ایک تو بعد دوسرا خط جا رہا وے، حضرت نواسہ رسول مکہ مکرمہ دے اندر نہیں، ادھر عبید اللہ ابن زیاد جڑے والے یزید دا گورنر بن کے آیا ہی، انہیں ویکھیا نعمان بن بشیر آل محمد تے سختی نہیں کر رہا ہوں، اور آل محمد نہ پیار کر رہا وے، اور حکومت دی ریٹ ختم ہو رہی ہے، کوفے دے لوگ آل نبی دی بیعت کرنے واسطے تیار ہو گئے نہیں، یزید نے سخت آرڈر جاری دمشق وچ شام چوکی تائے، اور جناب عبید اللہ ابن زیاد پہلے بصرے دا گورنر ہے، کوفے دا گورنر ڈبل بنا کے ڈبل گورنری مل گئی، جاؤ اضافی چارج لے کے کوفے دے اندر پہنچ جاؤ، جدو دوستہ قافلہ کوفے دے اندر پہنچے آوے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوفے دے اندر قافلہ پہنچے آئے، جدو دوستہ خط نکلے آوے، میرے آقا حسین دا قافلہ جڑے والے دوستہ مکہ مکرمہ تو چل پہ آوے، ادھر ابن
زیاد آیا وے چہرے تے کپڑا لے آیا وے اور عبیداللہ ابن زیاد اگے ودے آئی ابن زیاد جری سی اور آل محمد کا جناب اعلیٰ دل سے بغض رکھنے والا انسان ہے جدو دوستا آگے بڑھے آوے لوکا سمجھیا حسین ابن علی دا قافلہ آیا لوگ استقبال لیا ہے نہیں بڑا بیمان سی مکار سی چہرے تو کپڑا ہٹایا لوکاں دیکھے تے ابن زیاد آؤ کہن لگا ہو دے گردن جدا کر دانگا ہو بچڑے تباہ کر دانگا ہو بچے یتیم کر دانگا ہو گھرانو اگاں لگا دوانگا ہو جڑا علی دے لال دا ساتھ دوے گا ہو جڑا یزید دی بیعت توڑے گا ہو خودے ہاتھ توڑ دیتے جان گے جدو اتنی بات ہوئی ہے چاہی دازی سب کچھ جاندہ تے جائے پر علی دے لال دا ساتھ نہ چھڑ دے پردنی چاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہم آیا او بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا اس مہندی دا کی لاؤنا جدا رنگ نہ آوے کوئی اتھے لین کی جانا جتے گیان دی قدر نہ ہوئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون جدو سید دے نال بے وفائی ہو گئی ہے میرے امام دا قافلہ ہے جدو سید نہ بے وفائی ہوئی ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون جدو سید دا قافلہ چلے آوے خاندان رسول دا قافلہ چلدا چلدا مکہ مکرمہ تو کربلا جا رہے آوے ابن زیاد دے سپاہیاں گھیرا گت لے آوے امام مسلم نے دون آرے چاہ گیا جدو سید دی طلاع ہوئی ہے ظالمہ جم گٹھے نال حملہ کیتا ہے اور جناب حضرت نواسہ رسول دے پیارے سفیر نو گرفتار کر لے آوے کہندے نے ظالموں تھوڑا جا پانی پیا دو میرے نانا رسول دی شان بڑی اچھی ہے خاندان رسول آؤں سید آدھائیں جدو جناب ذرا تصور چ دیکھو کربلا دا میدان کوئی عام نہیں گاؤ تاریخ ظلم دے نال بری ہے اور میں اج دیکھ داویں ذرا سوچو بیت المقدس دے پڑوچ خاندان کٹ گئے لوگا روٹیاں نہیں کھا دیاں لوگاں کئی دن پانی نہیں پیتا کہ یار خاندان کٹ گئے بستیاں اجڑ گئیاں مسلمانوں ذرا سوچ بیت المقدس دے پڑوس بستی اجڑ جائے تے آج دے مسلمان جڑے عیاشی چ ڈبے ہوئے نہیں وہ بھی رو پیندے نہیں ذرا دس جتے خاندان رسول کٹیا گیا ہوئے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی 50 سال کا عرصہ ہے خاندان رسول کٹ گیا کبھی کیلا بیٹھ کے کربلا کا ذکر سنا کرو تمہیں پتہ چلے آل محمد سے کتنا ظلم ہوا ہے سارا خاندان کٹ گیا مصطفیٰ ایک زین العابدین بچا حسین کا بیٹا ایک امام زین العابدین آخر حضور کو یہ صلہ دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمے والے کا خاندان کٹ دیا کلمہ پڑھ کے خاندان کٹ دیا خزانے دینے والے تھے سینے میں قرآن رکھنے والے تھے نمازیں پڑھنے والے تھے ذرا سوچیں ہم نے حسین نہیں دیکھا کربلا نہیں دیکھا خاندان رسول نہیں دیکھا مصطفیٰ نہیں دیکھا اور درد سے رو رہے ہیں فیصل آباد میں ظالموں تمہیں دیکھ کر بھی ترس نہ آیا ہم بن دیکھے پیار کر رہے ہم بن دیکھے حسین کا غم بانٹ رہے ہم بن دیکھے رسول اللہ کا غم بانٹ رہے ہم شریک غم ہیں آج بھی آل محمد کا درد ہمارے دلوں میں مگر ظالموں نے خاندان رسول کاٹ دیا بس کھیتی
علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدو سید زادے آنداؤ تذکرہ عام ہو رہے آوے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گھمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں جدو سید دا قافلہ عرض کردہ گرفتار ہو گیا وے کہندے نے ظالماں رام جی دنیا دے تے تماچے نہ لگاؤ جدو پانی واسطے ہاتھ اگے کیتا وے ظالم نے چھڑی ماری ہے امام مسلم گرفتار ہو گئے نہیں ادھر 9 ذوالحج دا دینی لوگ عیدیاں تیاریاں کر رہے نہیں ایک ذرا توجہ غور سے سننے والی بات ہے ادھر نبی نماز دی تیاری ہے ادھر خطبہ حج دی تیاری ہے ادھر جناب امام حضرت امام مسلم گرفتار نہیں نبی جلاد تلوار پکڑ کے کھڑا ہوئی امام مسلم نے ابن زیاد کہندا ہے ابھی حسین دا ساتھ چھوڑ دے تیری جان بچ جائے گی خاندان رسول دا ساتھ چھوڑ دے یزید دی بیعت کر لاؤ فرمایا جاؤ ظالماں جان دواں گا مگر علی دے لال دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا حسین دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا اور آج بھی پاکستان کے ملا اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے حسین کے نانے کے ممبر پہ عزت کما کے حسین پہ تنقید کرتے ہیں میں ان ملاؤں کو کہوں گا جنت کس کے سامنے منہ لے کے جاؤ گے جنت میں تو حسین کا راج ہوگا یہ جنت جنت کرنے والے ملا کس منہ سے جنت میں جائیں گے اور کس منہ کو لے کر حسین کے سامنے پیش ہوں گے جو 1400 سال بعد بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہیں میں مولویوں کو کہتا ہوں تمہیں یزید کے ساتھ کھڑا ہونا مبارک ہمیں حسین کے قدموں میں کھڑا ہونا مبارک ہے ہم تو آل محمد کے چوکیدار ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں ذرا مسلمانوں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بے حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے 28 سال سے مجھے اعزاز حاصل ہے میں حسین کی نوکری کر رہا ہوں 28 سال جمعہ پڑھا کے آل محمد کا نوکر کہہ رہے نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے میں نے فیصلہ باد میں آ کر دیکھا ان روشن چہروں کو سارا شہر حسینی ہے ہاتھ کھڑے کر کے سارا شہر ذرا لفظ حسین اپنی زبان پہ لاؤ یزید کے ماننے والوں کو پتہ چلے یہ جی ایم ویلی فیصل آباد میں آل محمد کے نوکر جمعے میں آئے ہیں اپنی اپنی محبت غیرت کا ثبوت دو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور ذرا
ذرا سنیے دھیان سے مسلمانوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں۔ مجھے قاری صاحب کہہ رہے تھی آپ جمعہ جلدی شروع نہ کریں، لوگ ابھی نہیں آئے، آج دیکھو جگہ ختم ہو رہی ہیں اور یہ گلیاں بازار آل محمد کے چوکیداروں سے بھرے، اور میرا دل بھی تھا کہ میں آج آل محمد کا درد بیان کروں، لوگوں کے دلوں میں شہدائے کربلا کا درد بھر کے جاؤں، اور میں خود بھی آل محمد کا چوکیدار ہوں، خاندان رسول کا چوکیدار ہوں۔ جدو دوستاؤ امام نو 9 ذوالحج دا دینی شہید کر دیتا ہوئی، ہر طرف آوازیں بلند ہو رہی، اکھاں چوں آنسو نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو مسلمانوں شہدائے کربلا کا ذکر سننے والوں، شہداء کی زندگی پہ لبیک کہنے والوں، شہداء کا ذکر سننے والوں، یہ یکم محرم کا جمعہ ہے اور میں شہداء کی زندگی بیان کر رہا ہوں، واقعہ کربلا بڑا منظر نامے نہ بیان کر رہے ہیں تاکہ تیرا دھیان کربلا دے تذکرے دے نال چڑیا روی۔ جدو سید شہید ہوئے نہیں 9 ذوالحج دا دینے، ادھر سید کربلا تو جناب اعلیٰ نبی کوفے شہید ہو چکے نہیں، ادھر حسین مکے تو چل نکلے نہیں، 9 ذوالحج نو نکلے نہیں، ادھر لوگ حج پڑھن دی تیاری ہے۔ میرا امام کربلا والا آ رہا بھی، جدو سید دا قافلہ چلدا کربلا دی طرف آ رہا بھی، امام مسلم دی شہادت واقع ہو گئی ہے، ہنو شہزادے قاضی شرح دے پاس نہیں، اپنے ہاتھ نال قاضی نہیں جڑے والے بچیاں دے سر تے 10 ذوالحج دا دینی پیار دیتا ہی، بچے دیکھ دینی، قاضی جی عید دے دیارے لوگ خوش ہوں دینی، تسی ساڑھے سران تے پیار دے کے رو رہے جی۔ دونوں شہزادیاں دیاں اکھاں بارائیاں نہیں، چھوٹا ننہ بڑے ویر نو کہندا ہے بھائی جان مینوں خیر نہیں لگ دی، قاضی دیاں اکھاں ڈول پئیاں نہیں، آندنے ویرا گھبران پریشان نہ ہو اللہ نالی۔ قاضی جی ذرا دسو عید دا دیاڑا ہے، سانو انعام عید دین دی بجائے سر تے ہاتھ رکھ کے اکھاں دا رونا کسے بات دی خبر دے رہا ہوئی۔ ہاں بچیوں میرے نانا رسول نے فرمایا جی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے جنہیں وال تھلے آون انہیں گناہ معاف ہوندے نہیں، تسی یتیم ہو گئے جی، تاڑے ابو نو شہید کر دیتا وے۔ دونوں شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نہیں، بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں مسلم سے زینب بچھڑ گئی، وہ 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں۔ دونوں شہزادیاں نے کیا قاضی جی لوکاں دے بچڑے اپنے ابو نہ عید مل دینی، میں جدوں عید پڑھا کے گھر جاواں میرا ایکو پتر سینے لگ دائے، ٹھنڈ پہ جاندی ہے، عید ہو جاندی ہے، پیار نہ ملدا ہے، قسم دل دی خوشی ڈبل ہو جاندی، پتر سینے لگن ماں پیانو ٹھنڈا پہ جاندیاں نہیں۔ پترو باپ نو سینے لایا کرو، ماں پیانو تاڑی دولت نہ پیار نہیں، صرف تاڑے سینے باپ دے سینے تک پہنچ جاون، ماں پیانو مان ہوندہ ہے، میرا پتر جوان ہو گیا ہے، ماں پیانو مان ہوندہ ہے۔ آج میری جمعے تو بعد اپنے ابو نو سینے لایا جی، ماں نو گلے لایا جی، ماں نو ٹھنڈ دیا جی، باپ نو ٹھنڈ دیا جی، ایسیاں چ بایاں ٹھنڈ نہیں مل دی، گرمی چ بٹھا کے صرف دلوں سینے لالا ماں پیانو ٹھنڈ مل جائے گی۔ ایسیاں چ بایاں ٹھنڈ نہیں پہندی، سینے لایا کر پترو، ماں باپ کو کیا چاہیے تم سے؟ کچھ نہیں چاہیے، صرف باپ کو بیٹے کا پیار چاہیے، بیٹی کا پیار چاہیے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کی دولت تمہارے لیے، مگر اپنے پیار سے تھوڑا سا پیار ماں باپ کو دیا کر۔